اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیہ 129۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کی قوم کو کیسے ستایا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے سے فرعون کی ایذائیں برداشت کر کر کے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ظالم ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ہماری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہیں اچھے وقت کی امید دلائی، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں حکومت عطا کرے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری ادا کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین کیسے تھا کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو ہلاک کرے گا اور زمین میں خلیفہ بنائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام دل و دماغ اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت کو دیکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق فیصلہ صبر کرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے اور بر وقت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گہری بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ باطل کے مقابلے میں حق غالب آئے گا اور خدا فراموش لوگوں کے مقابلے میں صبر کرنے والوں نے جگہ لینی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے وعدوں پر یقین کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورۃ الاعراف آیہ 130۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کھیتیوں اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے طرح طرح سے آزمایا، ان پر قحط سالی اور مصیبتیں نازل کی، شاید وہ نصیحت قبول کریں اور اپنے کفر سے رجوع کر لیں اور نبی کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ قحط سالی کی وجہ سے مصر کے لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مصر ایک سرسبز و شاداب ملک ہے۔ لوگ مصر میں قحط سالی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب محسوس کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے۔ باطل قوتیں لوگوں کو دین سے دور کرتی رہیں، اس لیے ان میں غفلت اور لاپرواہی پیدا ہوگی۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو متبع کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ فاسق و فاجر تھے۔ اس کی حکمت واضح کریں، انسان کفر کریں یا ایمان لائیں یا فاسق و فاجر بنیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ان کے لیے رسول بھی بھیجتے ہیں اور تنبیہات بھی۔ قحط سالی بھی ایک ایسی تنبیہ تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ان کے کفر اور آل موسیٰ پر ظلم اور قحط سالی کے عذاب کا آپس میں تعلق ہے۔ اہل فرعون قحط سالی دیکھ کر کیوں مطمئن نہ ہوئے؟ حالات و واقعات سے صحیح نتیجہ وہی لوگ نکال سکتے ہیں جنہیں نور ایمان نصیب ہو۔ وہ لوگ ایمان کی روشنی سے محروم تھے۔ اپنی سوچ کی خرابی کی وجہ سے آل فرعون نے قحط سالی کا درست نتیجہ اخذ نہیں کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے،
اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی اچھے حالات کا کیا نتیجہ نکالتے؟ فرعون اور اس کے ساتھی اچھے حالات یعنی خوشحالی اور رزق میں وسعت کو اپنی اچھی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے اور کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو ان کے ساتھ تھے۔ اہل فرعون نے قحط سالی کا کیا نتیجہ نکالا؟ جب آل فرعون پر قحط سالی آئی تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں جن کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور بنی اسرائیل کا ان کی پیروی کرنا قحط سالی کا سبب ٹھہرا۔ الا انما تعیرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کا کفر بدشگونی کا اصل سبب ہے۔ طائر کے معنی اڑنے والے یعنی پرندہ، چونکہ پرندے کے دائیں یا بائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک یا بد فعل لیا کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ متعلق فعل کے لیے بھی استعمال ہونے لگے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چھوت چھات ہے، نہ الو ہے اور نہ سفر، ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف آیہ 132۔ یہ دشمنی کی انتہا ہے جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ معجزہ نازل ہو نہ ہو ہم نہیں مانیں گے۔ فرعون کا یہ جملہ بتاتا ہے حق خواہ مکمل صورت میں موجود ہو، ملتا اسی کو ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حق کس انسان پر کھلتا ہے؟ حق اس پر کھلتا ہے جو حق کے لیے سنجیدہ ہو۔ حق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر حق کے لیے آمادگی ہو۔ حق اسی کو ملتا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہے۔ حق اسی کو ملتا ہے جو غیر متاثر ذہن رکھتا ہو۔ انسان دلیل کا سامنا کرنے کی بجائے اسے رد کیوں کر دیتا ہے؟ لوگ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے سچائی اور دلیل کا سامنا نہیں کرتے۔ لوگ نصیحت قبول نہ کرنے کا مزاج رکھنے کی وجہ سے دلیل کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا چیز انسان کو بے خبر اور غافل بنا دیتی ہے؟ اپنے حال میں مگن رہنا انسان کو بے خبر بنا دیتا ہے۔ ایسا انسان سن کر بھی نہیں سنتا، جان کر بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غفلت سے بچائے، ہمیں غفلت میں نہ پڑنے دے، کیونکہ آج کا معاشرہ ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے۔ ہر چیز صرف میں کی بنیاد پر ہے کہ میں اپنے لیے کر لوں، یہ میرا ہے، میرے بچے، میری اولاد، میرا گھر، میری گاڑی، میری تعلیم، میرا سب کچھ۔ اس غفلت سے نکلیں، سب کے لیے کام کریں، امت مل کے کام کرے، گیور بنے، ٹیکر نہ بنے، دوسروں کو دیں، بھلائی پھیلائیں، دوسروں کے کام آئیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں تو دیکھیں کیسے معاشرہ چینج ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔